السلام علیکم جی، کیا حال چال؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جناب؟ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیشل فورسز SSG کمانڈو کس طرح سے چنے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اور ہم یہاں پہ گرم رضائیوں کے اندر جب بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ پاکستان کی وہ شیر جوان ہیں جو کہ پہاڑوں کے اوپر سخت سردی میں بارڈر کے اوپر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے ایک چھوٹی سی جھلک کہ کس طرح ان کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے، ان کی سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو آئیں بغیر وقت کو ضائع کیے آج اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ SSG میں شمولیت کے لیے جوانوں کے چناؤ کی غرض سے کمانڈوز کی ایک خصوصی ٹیم مختلف ہیڈ کوارٹرز اور یونٹس کا دورہ کرتی ہے اور جوانوں اور افسروں کو اسپیشل سروس گروپ کے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان جوانوں کو بتایا جاتا ہے جو بھی لڑکا جو ہے جو پاکستان آرمی میں بھرتی ہو جاتا ہے تو بھرتی ہونے کے بعد ان کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل علیحدہ سے بھرتی نہیں کھلتی کہ اسپیشل سروس کی علیحدہ سے کوئی بھرتی کھلے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ پاکستان آرمی کے جوان جو بھرتی ہوتے ہیں آرمی میں، وہیں سے آگے سے پھر دوبارہ سلیکشن ہوتا ہے۔ کہ کمانڈوز کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے، کتنا صبر آزما اور کتنا طویل ہے، جس میں گہری کھائیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، بلند و بالا پہاڑ اور خطرناک جنگل، بکھرے ہوئے دریا، برفزار موسم کی شدت اور لمحہ لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، جس کے لیے سرفروشی اور جان نثاری کا جذبہ بھی چاہیے اور تندرست و توانا جسم بھی۔ ابتدائی ٹیسٹ اور میڈیکل چیک اپ کے بعد معیار پر پورا اترنے والے منتخب جوانوں اور افسروں کو سب سے پہلے پیرا ٹریننگ اسکول پشاور رپورٹ کرنا ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے انہیں 34 فٹ بلند ٹاور سے چھلانگ لگا کر پہلا مرحلہ مکمل کرنا ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں ناکام ہونے والے جوانوں کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ پیراشوٹ کی کامیاب ٹریننگ کے بعد یہ کمانڈوز اپنے اصل نشیمن یعنی چراٹ کا رخ کرتے ہیں، گاڑی یا کسی سواری پر نہیں بلکہ پیدل پشاور سے چراٹ تک، پرعزم جوانوں کی طرح، حوصلہ مند سخت جانوں کی طرح۔ اور یہ چراٹ ہے کمانڈوز کا اصلی گھر، یہاں کی زندگی پیدل سفر کرتے ہیں، یہی تو ان کی ٹریننگ کی شروعات ہو رہی ہے۔ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، جو سن کے ہمارے جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ باہر کی زندگی سے مختلف ہے، یہاں کے معمولات، مصروفیات سب مختلف ہیں۔ پھرتی، تیزی، چستی، ہوشیاری، سخت جانی، یہ چراٹ کی زندگی کا بنیادی اصول اور ضابطے ہیں۔ ضابطوں کی پٹی سے گزر کر SSG کمانڈوز سب شکن مجاہد، جانباز غازی اور باہمت مردان کار بنتے ہیں۔ چراٹ میں ٹریننگ کی ابتدا ایک عجیب و غریب حکم سے شروع ہوتی ہے: عام رفتار سے مت چلو بلکہ دوڑتے ہوئے چلو۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک جگہ سے جاتے وقت دوڑتے ہوئے جاؤ۔ یہ حکم ٹریننگ کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہر کمانڈو پر نافذ رہتا ہے۔ جرم کی طرح سزا بھی انوکھی ہے۔ چراٹ سے 7 کلومیٹر دور چھپری گاؤں تک 30 پاؤنڈ وزنی بیگ اٹھا کر پیدل چلنا اور پیدل واپس آنا ان کمانڈوز کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ تربیت کا نصاب کئی مہارتوں پر مشتمل ہے۔ جوڈو کراٹے، یہ وہ فن ہے جو مد مقابل کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر ان کمانڈوز کو سکھایا جاتا ہے۔ کافی سخت ٹریننگ ان کے لیے ہوتی ہے۔ پیدل چلنا، ان کی سزائیں جو ہوتی ہیں وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ کمانڈو کو اس قدر ٹرین کیا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی وہ دشمن کے ہتھے چڑھے تو وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنے جو ملک کے راز ہیں وہ کسی کو نہ بتائے اور ان کی حفاظت کرے۔ تو SSG کمانڈو کو اسی لیے ٹرین کیا جاتا ہے۔ SSG کمانڈوز کو اسپیشل آپریشن کے لیے اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں، کبھی بارڈرز پہ ہوتے ہیں، کبھی ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ مختلف دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بھی SSG کمانڈوز جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہاتھوں کی اس لڑائی میں پہل کرنا اور اس فن پر مکمل عبور ایک اچھے کمانڈو کے لیے لازمی ہے۔ اچھی نشانہ بازی کسی بھی سولجر کے لیے لازمی جز ہے، لیکن ایک کمانڈو کے لیے اس کی بہترین ٹریننگ انتہائی ضروری ہے۔ SSG کے تربیتی نصاب میں اسپیشل ویپنز یعنی خصوصی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے۔ موجودہ دور میں بارود کا استعمال خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ SSG کے کمانڈوز کو بارودی استعمال کی بنیادی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ پھر عمومی کورس کی تکمیل کے بعد اسپیشلائز بارود کی استعمال کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بارود کے استعمال پر مکمل دسترس ایک SSG کمانڈو کا زیور ہے۔ خراب موسم اور اندھیرا ایک اچھے کمانڈو کا دوست ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت میں دشمن کی نظر میں آئے بغیر یہ کمانڈو اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے، لیکن تاریکی اور ناسازگار موسم میں اپنے ہدف تک پہنچنا کافی کٹھن ہوتا ہے، جس کے لیے ان کمانڈوز کو نیویگیشن کی خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ زمین پر رینگتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈو کی تربیت کا اہم حصہ ہے۔
تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جا دبوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے۔ اسے کمانڈوز کی اصطلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے۔ کمانڈو کے لیے کسی بھی حالت میں زندہ رہنا اور اپنا مشن مکمل کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے۔ انہیں ایسے حالات میں بھی جینا ہوتا ہے جہاں کوئی بھی طبی امداد میسر نہ ہو۔ ان حالات میں کمانڈوز کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹھن کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں میں بیٹھ کر یہ نوجوان جو ہیں پاکستان SSG کے جوان، پاکستان آرمی کے جوان اپنا کھانا کس طرح سے پکا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کھانا، یہ تو چلیں پھر بھی روٹی کھا رہے ہیں نا، تو ہم نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ یہ بالکل سانپ، چپکلیاں اور جنگلی جانور مار کے یہ ٹریننگ کے دوران ان کو کھلائے جاتے ہیں، تاکہ جب بھی کبھی سخت آپریشن کرنا پڑ جائے جنگل کے اندر یا کسی بھی گنجان آبادی سے باہر یا آبادی میں، تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوز کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ان ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقصد چھاپا، گھات، گشت اور اپنے ٹارگٹ پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ کمانڈوز کا ٹارگٹ متحرک ہو یا ساکت، ان SSG کمانڈوز کی ضرب سے نہیں بچنا چاہیے۔ کمانڈوز کی راہ میں کوئی دریا، کوئی صحرا، کوئی پہاڑ حائل نہیں ہو سکتا۔ پیراشوٹ ٹریننگ ان کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے، جو SSG کو باقی مسلح افواج سے الگ کرتی ہے۔ زیر تربیت جوانوں کو پیراشوٹ سکول میں 1 مہینے کی مکمل تربیت دی جاتی ہے، جس میں انہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے عقب میں جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ بعد میں منتخب جانبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور ایسے کئی ایڈوانس کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ ان تمام مشکل ٹریننگز کے بعد پاکستان آرمی کا ایک SSG کمانڈو تیار ہوتا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ SSG کمانڈوز فرنٹ لائن پر موجود رہے، پھر چاہے کوئی قدرتی آفت ہو یا سانحہ APS پشاور۔ کیپٹن عابد زمان اور کیپٹن روح اللہ شہید جیسے قومی ہیروز دشمن کے مد مقابل آئے اور انہیں جہنم واصل کیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو پاکستان آرمی کے نوجوان کی SSG سولجر کی ٹریننگ بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً آج سے 4 سال پرانی ہے، جو کہ میں اس کو ابھی شوٹ کر رہا ہوں دوبارہ۔ تو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، اس ٹائم کے اوپر تو پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ان کی ٹریننگ مزید سخت ہو گئی ہے۔ ہم یہاں پہ گرم بستروں میں بیٹھ کے صرف موبائل کے اندر ان کی دیکھنا آسان ہے، لیکن یہ جب بارڈر پہ ہوتے ہیں یا جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انہیں سے ہی جو پوچھے بندہ، اس ٹائم پر اگر بندہ یہ ان سے پوچھے تو یہ وہی جوان آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے کہ ہم نے ٹریننگ کس طرح کی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔